اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیول 5 کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ زیادہ فوکس اس کے گرامر کے پورشن پہ کریں گے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت اس معاملے میں تھوڑا سا کم ہے، تو آپ نے گرامر کے پورشن پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ذرا کورس نمبر 5 میں آپ کو جو پتہ ہے ہم قرآن کریم کا جو پہلا سپارہ ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں اور آخری پاؤ تک پہنچے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ جو ہیں وہ پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ آج جو آیات پڑھنی ہے اس کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت و طاقت کو کبھی ضائع مت کیجیے۔ یہ ایک جنرل رول ہے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے۔ کسی طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو انسان ایک اچھے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پہلے آج کی آیات کی تلاوت کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ذرا اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا اس کی تشریح پہ آ جاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ جی یہ آیت مبارک ہیں، ترجمہ اس کا ذرا غور سے سمجھ لیں اور اس کا فہم سیکھ لیں، اس کے بعد گرامر کے پورشن پہ آتے ہیں۔ ود کثیر، چاہا بہت، من اہل کتابی، اہل کتاب سے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، کہ کاش وہ لٹا دیں تمہیں، واپس لے آئیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں۔ ان کی خواہش یہ ہے اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان سے پھیر دیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہ خواہش ان کی کیوں ہے؟ وہ حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد۔ ہم نے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، اسماعیل و اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا پہ در پہ، اور انہی میں بنی اسرائیل کا سارا تذکرہ ہے۔ جناب موسیٰ انہی میں سے ہیں، جناب داؤد، جناب سلیمان، ٹھیک ہے، جناب یوسف، یہ سارے انہی میں سے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ ایون وہ جو ہے نا اسی لڑی سے ہیں، لیکن اب جب جو ہے نا وہ اپوزٹ لڑی سے، جو کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول آخری کو بھیجا، اللہ کے آخری رسول کو بھیجا، تو یہ چیز بھی ان کے حسد میں آ گئی کہ بھئی ان کے خاندان میں کیوں ہے، ہمارے خاندان گویا یہ جو آپس کی یہ جو چیز ہے کہ خاندان، قوم، قومیت، لسانیت، کہنا یہ ملک، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویٹیج نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز اس چیز سے بچنا ہے۔ اہل کتاب حسد کیوں کرنے لگے، یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے فعفو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ان کا برا رویہ ہے، بات سمجھتے ہیں، یہ ان کی بری سوچ ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ فعفو وصفحو، آپ معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، ٹھیک ہے، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، قیامت آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، تو آپ ان کی ٹینشن نہیں لینی۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آتے تو گویا یہ جو نیگیٹو ان کا رویہ ہے آپ کے معاملے میں، حسد کا جو رویہ ہے آپ کے معاملے میں، جو لوگوں کا آپ کے معاملے میں، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے لیے
ہمارے ساتھ کوئی جو لوگ حسد کریں یا ہمارے ساتھ کوئی بغض کریں، کینہ رکھیں، عداوت کریں، تو ہمیں ان کے اس رویے کی ٹینشن لینے کی بجائے اپنے جو ہمارا ویژن ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، ہم جو بننا چاہتے ہیں، اور جس چیز کو ہم آخرت میں یا دنیا میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، وی شوڈ فوکس آن دیٹ پوائنٹ. ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ اس کا لرننگ آؤٹ کم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرنے پہ قادر ہے، معاملات تبدیل کرنے پہ قادر ہے. وہ ہمیں کرنا یہ ہے، اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو. دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان اسلام. وما تقدموا لانفسکم، یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم کوئی ایک چھوٹی سی بھلائی بھی بھیجو گے، ایک چھوٹی سی نیکی بھی بھیجو گے آگے، آپ ایک چھوٹا سا اچھا کام جو کرو گے اپنی زندگی کے اندر، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تم اس کا اجر، اس کی آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے، اس کا آؤٹ کم ضرور پالو گے. یہ ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ میرے چھوٹا کام پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا اللہ کے ہاں یا نہیں ہوگا. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو خیر، ایک حدیث مبارکہ ہے اس کے اوپر، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لے کے آئے ہیں 1395 نمبر پہ. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا نا، تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا. یعنی ایک ترتیب بتائی نا کہ آپ نے کرنا کیا. پہلا کام، غیر مسلموں کو کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ، گویا توحید کا سبق. جب یہ سمجھ آ جائے ان کو، اور پھر ان کو ساتھ بتاؤ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سمجھ آ جائے، اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں، تو پھر انہیں اگلی بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں، نماز کا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے، پھر اگلے بات پہ آنا انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو کہ ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور محتاجوں میں تقسیم کیا جائے گا. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ چیزوں کی ہائرارکی ہوتی ہے مائنڈ میں، یا سمجھیں کہ کرونولوجیکل آرڈرز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کون سی چیز اوپر ہونی چاہیے، کون سی چیز نیچے ہونی چاہیے، پھر کون سی ہونی چاہیے. گویا امپورٹنس، یعنی ایک بندے کا اگر توحید صحیح نہیں ہے، یعنی ایک بندے کا اگر مثال کے طور پہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو سب سے پہلے اس کو نماز کا حکم نہیں دیا جائے گا. اس کو آپ جو ہے نا بھائی، آپ پہلے اس کو توحید بتائیں گے. اس طریقے سے ایک بندہ مثال کے طور پہ جو نا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو آپ پہلے اس کو زکوٰۃ کی دعوت نہیں، پہلے نماز کی دعوت دیں، نماز پہ آئیں پھر زکوٰۃ. یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام میں کرونولوجیکل آرڈرز کیا ہیں چیزوں کے، اور کس طریقے سے ان کی ہائرارکی یا ان کا جو ہے نا وہ سٹیپ سیٹ ہوگا، اور کون سی چیز پریورٹی میں جائے گی، کون سی چیز اس کے بعد آئے گی. تو یہ ذرا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اسلام لانے کے بعد کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں کے بغیر جو ہے نا وہ بندے کا عملی جو زندگی ہے اسلامک پرسپیکٹو سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور وہ کسی کام کی نہیں بنتی. تو یہ دونوں چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کو اس لیے ڈسکس کیا. یہ حدیث اگرچہ بڑی ہو شاید، اس میں چونکہ تفسیر اور بھی حدیثوں میں اس کی یہ وضاحت ہے. جناب معاذ کو جب بھیجا تو اور بھی کئی ایک نصیحتیں کی. خیر، یہ دعا احتساب اور پلان اور تبلیغ جو اس طریقے سے ہم ایک چل رہا ہے ہمارا سسٹم. اب ذرا آتے ہیں اس کے اسماء کے اوپر. ایک اس کا پہلا اسم ہے امر، اور اس کی جمع ہے امور. دوسرا صلاح، اور اس کی جمع صلوات، الف تا کے ساتھ چونکہ مؤنث ہے. اور 3 حروف والے صحت مند افعال میں چونکہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، حسدن ہے، حسدن میں، اور اس کے بعد وصفحو ہے، اور حسدن من عند انفسہم، یحسدون کے وزن میں، ناصر ینصرو کے وزن پہ آتا ہے، حسد یحسدو، ناصر ینصرو، ٹھیک ہے. اور دوسرا وصفحو ہے، صفح یصفح، فتح یفتح کے وزن پہ. تعملون ہے، عمل یعملو کے وزن پہ. بصیر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یبصرون، باسرہ یبصرو کے وزن کے اوپر ہے. اور یہ ناصر ینصرو which is very easy اصل میں. کرم یکرم، بصورہ یبصرو. بھائی یہ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا شاید یہ ینصرون یبصرون اس طریقے سے آ رہا تھا، لیکن یہ ذرا اس کا فعل ماضی بھی چینج ہے، بصورہ کرما کے وزن کے اوپر نا. اور 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آگے آئیں تو فعفو پہلا ہے، عفا یعفو، اعفو، عافن، معفو، عفو. یہ دعا یدعو کے وزن پہ، دعا یدعو، ادعو، داعن، مدعو، ٹھیک ہے، دعا.
اس طرح آتا ہے، تو یہ بھی اس طریقے سے عفا یعفو آتا ہے. اور یاتی عطا یاتی یہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہدایہ ہدی کے وزن پہ اتی اہدی آتن ہادن ماتین ایتان، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تجدوہ کیوں بھائی یہ کمزور میں آیا؟ یہ واجدہ کی وجہ سے آیا، کیونکہ واجدہ جو ہے یہ واو آ رہا ہے اس میں، تو اس وجہ سے واجدہ یجدو کے وزن پہ. پھر اس میں 3 روح والے میں ودہ بھی آتا ہے، تو ودہ میں مسا یا مسو کے وزن پہ، مسا یا مسو مسا، ٹھیک ہے. تو ودہ یا ودو ودہ واد مودود مودہ، ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف اس کو گو تھرو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ذرا پریکٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور جو آپ نے خود کرنی ہے. یردونکم ہے ردہ یا ردو، ظنہ یا ظنو کے وزن کے اوپر، ٹھیک ہے. بِأَمْرِ امرا یأمرو کے وزن کے اوپر. اور ایمانکم اور تبینہ، ایمانکم یا پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، آمانا یومنو سے ایمان، ٹھیک ہے، اس کا وہ آ جاتا ہے مصدر جس کو کہتے ہیں. تبینہ یتبینو یہ آپ کا مزید فی ہے، اور مزید فی میں اس کا جو وزن ہے یہ تدبرا کے وزن کے اوپر ہے. جیسے اس کا با کے اوپر شد ہے، تو یہ اس کے بھی تیسرے ورڈ کے اوپر شد. تبین یتبین تبین، متبین متبین تبین، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اقیمو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اقام یقیمو، اسلم یسلمو کے وزن کے اوپر ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں. آتا یؤتی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اسلم یسلمو کے وزن کے اوپر. تقدمو قدم یقدمو علم یعلمو کے وزن کے اوپر ہے. یہاں پتہ نہیں سارے منشن نہیں کیے ہوئے، خیر کیونکہ بار بار پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اب ذرا آئیں جو آپ نے عربی گرامر کے جو اوپر فوکس کرنا ہے. پہلے آپ نے جو پڑھا تھا وہ تھا انا اور اس کی بہنیں. انا کیا عمل کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہو جی ہینڈ ریز کیجئے گا. انا کیا عمل کرتا ہے جی؟ جی ہیرا عمران نے میرے خیال سے ہینڈ ریز کیا. جی ہیرا عمران. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر انا آپ نے جو خبر ہوتی ہے اس کو دیتا ہے، جیسے پہلے اسم آتا ہے، انا کا پہلے اسم آتا ہے پھر خبر آتی ہے. اسم کو کیا کرتا ہے؟ پہلے اسم بتائیں. سر انا آپ نے پہلے اسم کو پیش دیتا ہے اور آخری خبر کو زبر. نہیں بھائی غلط بتا دیا آپ نے، الٹا بتا دیا. جی گیمنگ کڈ. روبینہ. سر ان وہ اپنے اسم کو جو ہے وہ دیتا ہے، زبر دیتا ہے. جی اسم کو نصب اور خبر کو رفع، اسم کو زبر اور خبر کو پیش، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے، جیسے آپ ایگزامپل ذہن میں رکھیں، ان اللہ علیم، ان اللہ علیم، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی ایگزامپل آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ان اللہ غفور، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ انا کا اسم ہے اور اس نے اس کو زبر دی ہے، اور غفور اس کی خبر ہے، اس نے اس کو کیا دی ہے؟ پیش دی ہے. جو کانا ہے نا، کانا یہ اس کے اپوزٹ ہے. یعنی انا اپنے اسم کو اگر زبر دیتا ہے تو کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ پیش دیتا ہے. انا اگر اپنے خبر کو پیش دیتا ہے تو کانا اپنی خبر کو آگے زبر دیتا ہے. یاد رہے گا الٹی، یعنی کہ ان اللہ غفور، اگر کانا ہوگا تو آئے گا کان اللہ غفورن رحیمن، غفورا آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، گویا کہ کانا بالکل اپوزٹ ہے انا کا. اب اس کی ذرا ایگزامپلس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ غفور، یعنی دونوں پہ پیش آتی ہے. یہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے کسی بھی ورڈ کی، جب اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا تو وہ اسی حالت میں آتا ہے، یعنی اس پہ پیش آتی ہے، رفعی حالت میں ہوتا ہے. جیسے ہی کانا آیا تو کانا کیا کیا؟ کانا نے اپنے اسم کو پیش دے دی، کان اللہ، خبر کو کیا کر دیا؟ زبر دے دی، غفورن، ٹھیک ہے. اگر یہاں انا ہوتا تو کیا پڑھتے؟ جی کون پڑھے گا انا کے ساتھ؟ کون پڑھے گا اس کو؟ ہما ندیم. سر ان اللہ زبر آئے گا نصبی حالت میں. آگے ان اللہ غفورن، غفورن، بھائی غفورن. سر اچھا غفورن، ان ٹھیک ہے اللہ سر. غفورن، ٹھیک ہے. وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کانا میں کیا کرنا ہے، انا میں کیا کرنا ہے. انا کے الٹ کانا ہے، ٹھیک ہے.
اب رفع کا اشارہ کیا ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے اس طرح اشارہ کرتے ہیں، اور نصب کا اشارہ ایسے کرتے ہیں، تو یہ ذرا اس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، جیسے کان اللہ، جیسے ہم ایسے پڑھیں گے، دیکھیں کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً، تو اس کو آپ اشارہ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی یاد کیا جا سکتا ہے اسے، کان اللہ غفورا رحیما۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیں، ان جملوں میں کانا کا اضافہ کیجئے، کون کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کرتے جائیں، جلدی جلدی پریکٹس ہوتی جائے گی ہماری۔ لفظ ہے ہود نبی، کانا لگانا شروع میں، ہما ندیم، سر کانا ہودن نبیین، بھائی الٹ بتا گئے ہو، سر کیا کہہ رہے ہیں؟ کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، پہلے حرف پہ پیش آئے گی۔ روبینہ آپ ٹرائی کریں۔ السلام علیکم سر۔ کانا نبیین، نبیین، کانا کانا ہود نبیین۔ زبردست، کان ہود نبیًا۔ نیکسٹ پریکٹس کون کرے گا جی؟ جی ہیرا عمران، زید صغیر، کانا لگائیں شروع میں، کیا بنے گا؟ کانا زید صغیرن، گڈ ماشاءاللہ۔ سعد کبیر، یہ میرے بارے میں آ گیا، سعد بڑا ہے جی، لگائیں کانا۔ روبینہ لگائیں۔ کانا سعد کبیرن۔ زبردست، نہیں بھائی میں صغیر ہی ہوں، چھوٹا ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور ہینڈ ریز کرتے رہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ ان جملوں میں کانا کا اضافہ کرنا ہے، دوسری صورت میں آ جاتے ہیں ذرا۔ پہلے تو الف لام نہیں لگا ہوا تھا نا، اب الف لام لگ گیا۔ المسلم صادق، کانا لگانا ہے شروع میں۔ ہیرا عمران آپ ٹرائی کریں، اس کے بعد روبینہ کریں گے جی۔ ہیرا عمران، نہیں روبینہ، کانا المسلم صادقا۔ ٹھیک ہے۔ المؤمن، بھائی یہ تو آواز جلدی کر لیں، بند کر دیں مائک اپنا۔ المؤمن صالح، جی ہما ندیم، کانا لگائیں شروع میں۔ سر کان المؤمن صالح، مؤمن صالحا، صالحا، زبردست، ٹھیک ہے۔ اب المنافق فاسق، جی ہیرا عمران، کان المنافق فاسقن، زبردست ماشاءاللہ، یعنی کہ سمجھ آ رہی ہے۔ تیسری صورت میں آ جاتے ہیں ذرا، یہ آپ نے پہلے الف لام کے بغیر پڑھا، پھر الف لام کے ساتھ پڑھا، آپ ذرا مؤنث کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ المسلمۃ صادقۃ، کانا لگانا شروع میں جی۔ روبینہ لگائیں ذرا۔ المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمات مسلمات صادقاتن۔ زبردست ماشاءاللہ، کانت المسلمۃ صادقۃ، ٹھیک ہے۔ المؤمنۃ صالحۃ، ہیرا عمران، کانت المؤمنۃ صالحۃن، تن، زبردست۔ تیسرے المنافقۃ فاسقۃ، روبینہ، کانت المنافقات فاسقاتن، زبردست ماشاءاللہ۔ منافقات اب فاسقاتن۔ ذرا دیکھیں کہ ٹی پی آئی طریقے سے اس کی مشق کرتے ہیں۔ المسلم، ایک المسلم، اسی کی اگر حالت لگائیں گے یعنی پیش والی تو واو نون کے ساتھ آئے گی، تو المسلمون جمع، ٹھیک ہے، یہ اصلی حالت ہوتی ہے رفع کی۔ دوسری ہے المسلمہ، اگر المسلمہ کی جگہ لگانا ہے تو آپ کہیں گے المسلمین، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی صورت پہ آ جاتے ہیں، یہ آپ نے چیز دیکھ لی ہے نا غور سے، پھر نہ کہنا میں نے نہیں دیکھی، یہ اچھی طرح دیکھ لیں، اسی کی آگے پریکٹس ہونی ہے ابھی۔ چوتھی صورت ہے اسماء جمع کی شکل میں، المسلمون صادقون، یہ اس کی اصل حالت ہے، کانا لگانا ہے شروع میں جی۔ روبینہ، کان المسلمون صادقین۔ زبردست ماشاءاللہ، کان المسلمون۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی حالت رفع تھی، اس لیے اس کو آپ نے واو نون کے ساتھ رکھا، اور جہاں صادقون یہ چونکہ نصب پہ آتا ہے تو نصبی حالت پہ آتا ہے، یعنی کانا اپنے خبر کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے، تو زبر والی حالت جو صادقون کی آتی ہے جمع کے ساتھ وہ صادقین آتی ہے، کونا نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ دوسرا کرتے ہیں جی پریکٹس، المؤمنون صالحون،
یہ شکیلا احمد ہینڈ ریز کیا تھا پچھلے والے میں، آپ بتائیں جی المؤمنون. کان المؤمنون صالحین. زبردست ماشاءاللہ، یعنی سمجھ آ گئی ہے. المنافقون فاسقون، ہیرا عمران. کان المنافقون فاسقین. چلے ماشاءاللہ. اب ذرا آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، کومنٹ باکس اپنے آن کر لیں ذرا، ٹھیک ہے. کومنٹ باکس میں ہینڈ ریز نہیں کرنا، کومنٹ باکس میں آئے ذرا. کومنٹ باکس پہ آپ نے اے بی سی ڈی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ کریں. کانا دوسرے اسم کو کس حالت میں کر دیتا ہے؟ اے بی سی ڈی اسم کا پوچھا ہے، غور کیجئے گا. ہیرا عمران کہتی ہیں بی، شکیلا بی، جی کوئی اور چیک کر لیتے ہیں جی. بی، گڈ ماشاءاللہ. کانا دوسرے اسم کو نصب کی حالت میں کر دیتا ہے. آگے المسلم صادقن میں کانا کو جوڑیے. سوال نمبر 2 کا اے بی سی ڈی ہیرا عمران کی طرف سے آ گیا سی. المسلم صادقن میں کانا کو جوڑنے سے کیا بنے گا؟ سی بنے گا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہود النبی میں کانا کو جوڑیے تو کیا بنے گا؟ اے بی سی ڈی. جی ہیرا عمران کہہ رہی ہے اے. اور کوئی بھائی ایکٹیو ہونا، آپ سب کے کمنٹ آنے چاہیے جی. کمنٹ باکس میں سب لوگ کمنٹ کریں تاکہ آپ لوگ ذرا غور فکر سے پڑھ سکیں اسے. جی ہود النبی میں. سر کمنٹس کرنا نہیں آتا نا، تو اگر آپ پوچھ لیں ایسے ہی تو ہاتھ ہمارے کھڑے ہیں. اوہو، ذرا کمنٹ میں آسانی ہو جائے گی نا، آپ ایک دوسرے کے کمنٹ بھی دیکھ پائیں گے. میں ایک بندے سے پوچھوں گا، 2 سے پوچھوں گا، کمنٹ کرنا مشکل تھوڑا ہے. اوپر کمنٹ پہ جائیں، اے بی سی ڈی لکھنا ہے. کوئی ایک آدھ بندے کو نہیں آتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس کا جی اے آپشن ہے، سی نہیں ہے. ہما ندیم کانا ہود النبیین، ہودن نبیین، یہ تو دونوں اس نے زبریں دے دی اس کو. المنافقون فاسقون میں کانا کو جوڑیں تو کیا بنے گا؟ جی اے بی سی ڈی. ایک سے زیادہ جوابات دیجئے، یعنی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی، خیال کیجئے گا. جی کان المنافقین فاسقین، کان المنافقین فاسقون، کان المنافقون فاسقین، کیا ہے؟ کسی نے کہا اے ڈی اور کسی نے کہا بی ڈی. بھائی سی ہے جواب، وہ تو ایسے آپ کو چکمہ دینے کے لیے لکھا ہوا تھا. کان المنافقین، منافقون فاسقین، یہ آئے گا. اب کونا 2 جگہ پہ، ایک سی اور ڈی میں، لیکن فاسقین آنا ہے، فاسقون نہیں آنا، وہ ڈی میں نہیں آتا، اس لیے سی ہے صرف اس کا آپشن. جی المؤمنۃ صالحۃ میں کانا کو لگانے سے کون سا جملہ بنے گا؟ اے بی سی ڈی. ہیرا عمران کہتی ہیں بی. 3 سیکنڈ ہو گئے جی. 1 2 3. جواب اس کا بی ہے کہ کانت المؤمنۃ صالحۃ. ٹھیک ہے، اگلا کویسچن ہے ہی نہیں، چلیں کوئی نہیں. کانا کی بہنیں ہیں کچھ، یعنی جس طرح کانا عمل کرتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا انا اور اس کی بہنیں، یعنی انا کی طرح اور کون کون سے عمل کرتے ہیں؟ انا، انا، لعل، لکنہ، لیتا، اس طرح آپ نے پڑھا تھا. اور کانا کی طرح بھی کچھ جو ہے نا وہ عمل کرنے والے الفاظ ہیں، جیسے اصبح، امسا، یہ کانا کی طرح عمل کرتا ہے. البیت کبیر ان سے پہلے ان کلمات کو آپ نے لگانا ہے. جی ہینڈ ریز کیجئے گا. کانا لگانا ہے البیت کبیر ان کے شروع میں، کیا بن جائے گا؟ روبینہ کان البیت کبیرن. ملا کے پڑھو نا. سر تو الف کے اوپر زبر ہے نا، کان البیت نہیں پڑھیں گے؟ آپ ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے کانا کو ملانا ہے البیتو کے ساتھ. البیتو اکیلا لکھا ہوگا تو علی پڑھا جائے گا، لیکن ملانے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کان البیت کبیرن. جی کان البیتو کبیرن. اصبح کے ساتھ بنائیں گی ہیرا عمران. کان اصبح، نہیں کانا کی جگہ اصبح لگے گا. سر اصبح کانا کی جگہ پہ، جیسے کانا عمل کرتا ہے ویسے اصبح بھی کرتا ہے. جی سر، اصبح البیت کبیرن، یہی بنا لیں. زبردست. آگے چلیں. امسا، امسا کے ساتھ بنائیں گی ہما ندیم. سر امسل بیت کبیرن.
ٹھیک ہے، تو سمجھ آگئی مطلب کہ کانا اسبح امسا یہ ایک طرح ہی عمل کرتے ہیں، جیسے کانا کرتا ہے ویسے اسبح اور امسا کرتا ہے۔ جی ذرا کمنٹ باکس میں آئیں ذرا۔ سر کمنٹ باکس میں آنا مشکل ہے سر، وہ ادھر سے ادھر اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب کے لیے مشکل ہے؟ نہیں سر کمنٹ باکس پہ میرے خیال سے کمنٹ باکس بڑی اچھی تھوڑا سا نظر نہیں آتا ہمیں۔ او بھائی بند تو کریں۔ یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں ان سے پوچھ لے۔ چلیں کوئی نہیں، جو آسانی کے ساتھ کمنٹ کر سکتا ہے کمنٹ کرے، اس سے فائدہ یہ ہوگا ذرا ایکٹیو ہو جائیں گے باقی تمام لوگ بھی نا۔ اچھا آئیں جی، کانا کی طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 کانا کی بہنیں، کانا کے بھائی، کانا کے بیٹے، کانا کی لڑکیاں۔ سر کانا کی بہنیں مطلب یہی ہے، چلیں مطلب یہ مطلب ایسا کوشچن تو سب کو پتا ہے، تھوڑا سمپل بن گیا ہے نا۔ چلیں کانا کی بہنیں ہیں کون سی ہیں جی؟ اسبح، امسا، لاکنہ، لعل۔ اس میں کمنٹ باکس میں بتائیے گا، ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ ہیرا عمران نے کہا اے اور بی، دیکھ لیتے ہیں جی اے اور بی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لگاتے ہیں ذرا المؤمنات صالحات میں امسا کا جوڑ دیجئے اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے، 3 گنوں گا، 1 2 3۔ کسی کا جواب نہیں آیا؟ مطلب اتنا تیز دماغ نہیں چل رہا کسی کا۔ اس کا سی ہے جی، امست المؤمنات صالحات۔ اچھا اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے ہیں، اب ذرا غور کیجئے۔ نمبر 1 ہم نے جملہ سیکھا اسمیہ، جیسے اللہ غفور۔ نمبر 2 فعلیہ، جس کے شروع میں فعل آتا ہے، خلق اللہ الارض۔ تیسرا ہم نے سیکھا انا کے ساتھ، ان اللہ غفور۔ چوتھا ہم نے سیکھا کانا کے ساتھ، کان اللہ غفورا۔ یہ 4 طریقے کے جو جملے ہیں اقسام کے، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب ذرا ترجمہ کیجئے اگر آپ اجازت دیں، اس کا ترجمہ کیجئے۔ بی اس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، سی آپشن ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا تھا انا اور اس کی بہنیں، کچھ اور الفاظ ہیں جو انا کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے جو آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں انا اور اس کی بہنیں کون کون سی ہیں، یعنی انا کی طرح جو عمل کرتے ہیں، انا، انا، کانا، لکنہ، لعل، لیتا، ٹھیک ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی کویسچن ہے؟